ہمیں سبق بہترین اچھے انداز سے یاد کرنے والا بنا دے، ہمارے حروف کو صحیح فرما دے، ہماری یادداشت کو بڑھا دے۔ تو وضو بھی اچھی طرح کرنا چاہیے۔ پھر دعاؤں کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو بڑی توجہ سے، ادب سے، احترام سے قرآن کو ادب احترام رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے قرآن پکڑے۔ اکثر بچے جب قرآن کو اٹھاتے ہیں الماری میں سے تو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کو سیدھے ہاتھ سے اٹھانا چاہیے، بڑی عظمت سے اٹھانا چاہیے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ پاک نے اپنی ذات سے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس کتاب کو اپنی ذات سے اتاری ہے۔ یہ بہت مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب کا ادب احترام کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سے بڑے ادب و احترام سے قرآن کریم کو اٹھانے کا، اس کو بوسہ دینے کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر قرآن یاد کرنے سے پہلے بہت سارے علماء نے، اکابرین نے وظائف بتائے ہیں، مختلف قرآن کی آیتیں بتائی ہیں، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ 11 مرتبہ قل هو اللہ کا بھی آتا ہے، بہت ساری سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ سب آیتیں مختلف ہیں، خود کو یاد کر کے پڑھ کے پھر قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے۔ سبق یاد کرنے کا طریقہ میں بتاؤں، سبق کس طرح یاد کیا جا سکتا ہے۔ ہر مدرسے کا الگ الگ ایک معیار ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں، سبق یاد کرنے سے پہلے اچھی طرح قرآن کریم کو دیکھنا چاہیے، بوسہ دینا چاہیے، اس کو اپنے سینے میں لگانا چاہیے، آنکھوں میں قرآن کریم کو لگانا چاہیے، پھر بڑی عظمت سے ادب سے بیٹھتے ہوئے قرآن کریم کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنے کا۔ اکثر بچے الٹا ہاتھ رکھتے ہیں قرآن کے اوپر، اکثر بچے اس ہاتھ کو اپنے پیروں میں لگاتے ہیں، بدن کے الگ الگ جگہ لگاتے ہیں، پھر وہی ہاتھ کو قرآن کریم کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، ادب کے خلاف بات ہے یہ۔ اس سے بھی آدمی قرآن کریم کی یاد کرنے سے اللہ اس کو بھی محروم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ سیدھا ہاتھ، اور قرآن کے اوپر ہاتھ کس طرح رکھنے کا، بعض لوگ دونوں ہاتھ اوپر رکھ دیتے ہیں، دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نہیں، ایک سائڈ پہ 2-3 انگلیوں سے قرآن کو اچھی طرح ادب سے پکڑنے کا، پھر بڑی عظمت سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کی۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کو اندر دیکھتے ہوئے 5 مرتبہ پڑھے گا، 5 مرتبہ اندر دیکھ کے پڑھے گا، 2 مرتبہ بڑی دھیان سے اس طرح پڑھنے کا کہ بیچ میں اٹک نہیں آوے۔ جیسے ناظرہ کے کچھ بچے پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارا ناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرے میں پختگی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو اندر دیکھ کے 3 بار 2 بار بڑی محنت سے، کوئی جگہ اٹک نہیں، کہیں گنہ نہیں چھوتے، کہیں مد نہیں چھوتے، کوئی حرف باقی نہیں رہ جاوے، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھا جاوے، عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھا جاوے۔ یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کو اندر دیکھ کے بڑی توجہ سے ہم پڑھیں گے۔ 5 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، 5 مرتبہ۔ پھر اپنے کو ایسا لگے کہ یہ 5 مرتبہ اندر دیکھ کے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منہ پہ پڑھ سکتا ہوں، تو یہی آیت کو سامنے نہیں، جو قرآن ہے، قرآن کے سامنے والی جو جگہ ہے وہاں اپنی نگاہ رکھیں گے، اور 3 مرتبہ اس سبق کو، جو 5 مرتبہ ایک لکیر کو جو پڑھا ہے، 3 مرتبہ اس کو منہ پہ پڑھیں گے، تو ہماری آیت 8 مرتبہ ہو گئی۔ کتنی مرتبہ ہوئی؟ 8 مرتبہ ہماری ایک آیت ہو گئی۔ اب بھول نہیں جا رہی ہے، اٹکتا نہیں ہے آدمی، اس میں اچھی طرح وہ الفاظ یاد ہو گئے اس کو، تب دوسری آیت لیں گے۔ 1 مرتبہ 8 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک ہی مرتبہ اندر دیکھیں گے کہ کہیں میرا کوئی لفظ چھوٹ نہیں رہا ہے، کوئی حرف چھوٹ نہیں رہا ہے، کوئی ہا نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی عین نہیں چھوٹ رہا، کوئی مد گنہ نہیں چھوٹ رہا۔ یہ سب چیزوں کی توجہ کریں گے اس میں۔ دیکھنے کے بعد دوسری آیت کو لیں گے، دوسری آیت کو اسی طرح 8 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دونوں آیت کو ساتھ میں پڑھیں گے۔ اب اس کو اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
پہلی آیت کو ہم سبق پورا کرنے تک اندر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہے، ہماری زبان پہ وہ آیت چڑھ گئی ہے، ہم نے یاد کر لی ہے، اس لیے ہم پہلی آیت کو ہم ابھی نہیں دیکھیں گے۔ اب 2 آیت ساتھ میں پڑھیں گے، 2 آیت ساتھ میں پڑھیں گے، اسی طرح تیسری آیت پڑھیں گے۔ اب 3 آیت ہو گئی، پہلی، دوسری، تیسری، تینوں آیت ساتھ میں پڑھیں گے، تینوں آیت کمپلیٹ ہو گئی، پھر چوتھی لیتی، پھر 5ویں۔ پڑھنا اوپر سے ہے، جتنی لکیر، جتنی لیتی آگے بڑھے گی تمہارے سبق کی، اتنی مرتبہ پہلی آیت جو 8 مرتبہ ہوئی ہے وہ ایک ایک مرتبہ بڑھتی جائے گی، 9 مرتبہ ہوگی، 10 مرتبہ ہوگی، 11 مرتبہ ہوگی۔ ایک صفحے میں 13 لکیریں ہیں، تو تمہارا 8 نہیں 13، 21 مرتبہ پہلی آیت تمہاری ہو جائے گی۔ اب جو بچہ ایک آیت کو 21 مرتبہ منہ پہ پڑھتا ہے، شاید اللہ پاک اس کو کبھی نہیں بلاتے۔ جب توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اچھے انداز سے قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، فکر کے ساتھ، 21 مرتبہ ہماری ایک آیت ہو گئی، پھر ہم سبق میں کس طرح غلطی کریں گے؟ یہ تو ابھی رات کا مسئلہ ہے، خالی مغرب سے عشاء تک کا مسئلہ ہے۔ ایک آیت 21 مرتبہ ہوئی، دوسری آیت 20 مرتبہ ہوئی، تیسری آیت 19 مرتبہ ہوئی، اس طرح اترتے جائیں گے، یعنی اتنی مرتبہ ہم نے سبق کو پختہ کر لیا۔ اب 6 لکیر، 6 لیتی جو یاد ہو گئی، اس کو ہم 2 مرتبہ ساتھ میں پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تو جو اس کا ہے اس کے ساتھ پڑھنے کا وہ تو پڑھیں گے، لیکن ایک مرتبہ ایکسٹرا پڑھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں غلطی نہیں جا رہی ہے۔ 6 لکیر تمہاری کمپلیٹ ہو گئی، اس کو 2-3 بار منہ پہ پڑھ لو، پھر آگے دوسرا آدھا صفحہ یاد کرنا شروع کرو، تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ پھر 3 لیتی، 6 لکیر کے بعد، 6 لیتی کے بعد آگے 3 لیتی یاد ہو گئی تو 9 آیت ہو گئی تمہارے پاس، 9 آیت۔ اب 9 آیت کو ساتھ میں پڑھو۔ اب دیکھو کہ ہماری کوئی غلطی نہیں جا رہی ہے تو پھر آگے اور 10ویں آیت کو پکڑو۔ تو اس طرح تمہارا ایک صفحہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کو 2-3 بار منہ پہ پڑھو۔ اور منہ پہ پڑھنے کا انداز یہ ہے، سبق یاد کرتے وقت قرآن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورا صفحہ تم کو یاد ہو گیا، اب قرآن کریم کو بند کر دو اور منہ پہ سامنے والی جگہ پہ اپنی نگاہ رکھتے ہوئے ایک صفحے کو اچھے انداز سے پڑھو۔ دیکھو کوئی بھی جگہ اٹک نہیں آنی چاہیے، کوئی حرف چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی مد گننا چھوٹنا نہیں چاہیے، اس طرح ایک صفحے کی پختگی ہوگی۔ اب یہ سبق تمہارا صبح میں تم سناؤں گے تو اتنا پختہ ہوگا، اتنا پختہ ہوگا، اس کو مستقل یاد کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ عشاء کی چھٹی کے وقت، اس کے بعد اذان ہوتی ہے عشاء کی، 2 سنت 3 وتر ہے، اس میں تم سبق آرام سے 5 مرتبہ پڑھ سکو گے۔ 5 رکعت میں یہ سبق 5 مرتبہ ہو جائے گا۔ 5 رکعت میں نہیں پڑھنا ہے تو 2 سنت میں کم سے کم 4-5 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو تم نے جو منہ پہ پڑھا اس کو اچھی طرح یاد کیا، اور یہ 2 رکعت کے اندر پڑھنے میں اور پختگی ہو جائے گی۔ وہ سبق کبھی سبق کے پارے میں کبھی کچا نہیں رہے گا۔ جس کا سبق کا پارا اچھا ہوتا ہے اس کا دوہر مضبوط ہو جاتا ہے، یہ سبق کی علامت ہے۔ دوسرے دن دوسرا سبق، اس طرح سبق کی ترتیب ہے۔ آج ایک صفحہ یاد کیا ہے، کل ایک صفحے کے اوپر 2 لکیر، 2 آیت بڑھانی ہے۔ ہمیں ایک صفحہ حافظ ہونے تک نہیں یاد کرنا ہے، ہم کو روزانہ 2 آیت آگے بڑھانی ہے۔ ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے؟ جب بچوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں جب طلبہ آتے ہیں تو ایک دن سبق ہوتا ہے، دوسرے ہی دن ان بچوں کو پوچھتے ہیں کہ کب حافظ ہوں گے، تو بچے اپنے انداز سے بولتے ہیں، اپنے طریقے سے بولتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ذہن کے حساب سے بولتے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں اتنے سال؟ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کب یاد ہوگا، کس طرح یاد کریں گے، اور یاد رکھنے کا کس طرح، بہت مشکل کام ہے۔ نہیں، سب سے پہلے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ جلدی سے عافیت سے بہترین آپ کو جو حافظ پسند ہے، اللہ ایسا حافظ مجھے بھی جلدی بنا دیجیے، مثالی حافظ بنائیے۔
یہ دعاؤں کے اندر اہتمام کرنے کا یہ جملہ، اے اللہ مثالی حافظ بنا، آپ کی نگاہ میں پسند آ جاؤں، مجھے ایسا حافظ بنا۔ بعض بچوں کی نیتیں ایسی ہوتی ہے تو وہ سبق جو پہلے دن یاد کرتا ہے وہی حافظ ہونے تک وہی بس ایک ہی سبق، بلکہ روزانہ کم ہوتا جاتا ہے ان کا سبق، آدھا صفحہ تک ہو جاتا ہے، کئی دن 2-3 لکیر ہو جاتی ہے۔ کب حافظ بنے گا؟ کتنے سال لگ جائیں گے؟ اس کو بہت سارے دوسرے بھی کام ہیں۔